انسان کا پورا وجود روزہ رکھے. روزہ روحانیت کی معراج ہے. روزے سے انسان کے بدن کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک نورانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اللہ کے لیے، اس کی بھوک اللہ کے لیے، اس کی پیاس اللہ کے لیے، تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. افطار کو دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ ہر بندہ دعائیں افطار کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے رب سے مانگ لیں کہ وہ اس وقت بھوکا ہے، شدید بھوکا ہے، پیاسا ہے، شدید پیاسا ہے. اس کے گھر میں حلال چیزیں موجود ہیں، حلال غذائیں موجود ہیں، مگر اللہ کے خوف سے وہ ہاتھ نہیں لگاتا کہ میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے. بھائی فریج بھرا ہوا ہے، گھر میں کھانے کی اشیاء بھی ہیں، دوپہر سے ہی شام افطاری کا سامان تیار ہو گیا ہے. جو خواتین بنا رہی ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں لگا رہی ہیں، چکھنا بھی منع ہے. کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے. تو جب ہم نے روزہ رکھ ہی لیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کو منانے کی نیت کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کر لیں. روزہ روحانیت کی معراج ہے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اس سال ایسا رمضان منائیں گے، نہ فلموں کے قریب جائیں گے، نہ ڈراموں کے، نہ قصے کہانیوں کے قریب جائیں گے، اور نہ ہی مختلف قسم کے چینلز دیکھیں گے. آج اس کو دیکھو فیس بک پہ لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کے لوگ گیم کھیل رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر گیم کھیل رہے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے تو گیم کھیل رہے ہیں. تو پتہ چلا اگر توفیق خدا بندی نہیں ہوتی نا، انسان کہیں بھی پہنچ جائے تبھی عبادت کا ذوق نہیں ملتا. عبادت کا ذوق انہیں ملتا ہے جس کی کوشش کرتے ہیں. عبادت کی لگن ان کو ملتی ہے جو دل کے ساتھ متقی ہوتے ہیں. عبادت کا ذوق و شوق، سجدوں کی حلاوت، روزوں کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے جو اسے تلاش کرنا چاہتا ہے. آج ہم سے کہا جاتا ہے جناب، آج یہود و نصارہ، باطل قوتیں، طاغوتی طاقتیں یہ بہت مالدار ہو گئی ہیں، بہت پیسہ ہی پیسہ ہے، بڑی عزتیں مل رہی ہیں. آج دیکھیں اسرائیل کو بھی دیکھیں، فلسطین میں کیا کچھ کر رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. مگر دوستوں صاحبوں، یہ تو اللہ کا قانون ہے. اللہ نے فرما دیا ہے لیس للانسان الا ما سعى، نہیں انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں اور آج کہاں پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم نے کوششیں کرنا چھوڑ دی ہیں. ہم تنگ آسان ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے کاموں کو آسان کر لیا ہے، اس لیے چیزیں ہماری مس ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو کوشش کریں اس رمضان میں عبادت کی ایسی لگن لگائیں کہ مہینہ تو عبادت ہو مگر بقیہ 11 مہینے بھی عبادت ہو، ایسی پریکٹس ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بہت سارے میرے دوست ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے جناب عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو پہلے سے واکنگ کرنا شروع کر دیں. وہاں چلنا بہت پڑتا ہے، چلنا بہت پڑتا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، حرم تک جانا ہے، چلنا بہت پڑتا ہے. آپ ایسا کریں، کیا کریں کہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، چہل قدمی بڑھا دیں، واکنگ بڑھا دیں. آپ کا چلنا آسان ہو جائے گا نا، تو حج کرنا آسان ہو جائے گا، عمرہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو انسان کو پتہ چلا جو انسان مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. 2 بدی والی چپلیں نا ہر بندہ نہیں پہن سکتا، جوتے پہننے کی عادت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یار عمرے سے پہلے ایسا کریں، آپ 2 بدی والی چپلیں نا گھر میں پہننا شروع کر دیں، تھوڑا پہن کے نکلا کریں تاکہ عادت بن جائے. حج پر یہ 5 دن پہننا پڑتی ہے تو آپ عادت بن جائے گی. تو پتہ چلا جس کی عادت بن جائے انسان وہ کام کیا کرتا ہے. تو دوستوں اور صاحبوں، آج میں کہوں گا، اپنی پوری مسجد سے کہوں گا کہ آپ پریکٹس کریں اس مہینے میں عبادت کی. اس مہینے میں پریکٹس کریں تہجد پڑھنے کی، مستقل تہجد گزاریاں ہو، شب بیداریاں ہو، سجدہ ریزیاں ہو، اس کی بارگاہ میں جھکنا ہو. اگر یہ عادت پڑ گئی نا تو انشاءاللہ پورا سال نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، پورا سال نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. رمضان کے روزے ان کے لیے مشکل ہے جو رجب اور شعبان میں روزے نہیں رکھتے، عید کے بعد 6 روزے نہیں رکھتے، یا 10 محرم کا روزہ، یا بڑی راتوں کا روزہ، بڑی راتوں کے اندر جو اس کا دن آتا ہے اگر اس میں روزے نہیں رکھتے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن جو وقتاً فوقتاً پیر جمعرات کا روزہ رکھتے رہتے ہیں تو رمضان کے روزے ان کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو آج ذہن بناتے ہیں کہ پہلا رمضان ہے. آج ماشاءاللہ تراویح میں بھی کافی لوگ ہیں، کل اس سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. لیکن میں عرض کروں گا کہ روزانہ صرف 12 منٹ بیٹھے ہیں، ہم قرآن کا ایک واقعہ لیں گے اور اس کے نتائج، اس کے جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے. آج ہم سیکھیں گے کہ پہلا قاتل کون اور سب سے پہلا مقتول کون. کوئی بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جہنم میں کون؟ پوری دنیا کا پانی پہلے میٹھا ہوتا تھا. یہ 7 سمندر کا پانی پہلے میٹھا ہوتا تھا، کھارا پانی نہیں ہوتا تھا. آخری کاری کھارا پانی کس طرح آغاز ہوا؟
زمین پہ سب سے پہلے زلزلہ کب آیا ہے؟ آج کے بیان میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہو چلے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی ان کی پستی سے تخلیق ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح ہوتا ہے اور حق مہر ہوتا ہے میرے نبی پر درود پاک پڑھنا. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اول ما شیب اوسط ما شیب آخر ما شیب. اب سلسلہ یہ تھا چونکہ پہلے انسان ہے اور یاد رکھیے گا کہ ہم سب آدم کی اولاد میں سے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے انسان کیڑا تھا جناب سے بڑا تو بڑا کیڑا ہو گیا پھر وہ بندر ہو گیا بندر سے انسان ہو گیا. وہ تمہارے آباء و اجداد ہوں گے. الحمدللہ مسلمان تو آدم کی اولاد میں سے. ہم نہیں مانتے ڈارون کا نظریہ کیا ہے, اس نے کس طرح کہا کہ بندر سے انسان بنا ہے, ہم نہیں مانتے. ہم تو الحمدللہ بنی نوع انسانیت جو ہے ہم بنی آدم ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے الحمدللہ. تو اس لیے پہلے سنا انسان بندر تھا. میں کہتا ہوں آج بھی کچھ بندر ہے جو کہتے ہیں نا بندر تھے پہلے, تو میں نے کہا آج بھی تم بندر ہی ہو. الحمدللہ ہم پہلے بھی انسان تھے, پیدائشی انسان ہے اور انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. تو اس ذریعہ جو بنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب سیکھتے ہیں کہ پہلے حمل میں جو پیدا ہوتے ہیں نا تو جوڑا ہوتا ہے, 20 جوڑے اس طرح پیدا ہوئے کہ لڑکا لڑکی ایک حمل میں تھے. دوسرے حمل میں بھی لڑکا لڑکی, تیسرے حمل میں لڑکا لڑکی, چوتھے حمل میں لڑکا لڑکی. اس طرح تفسیر روح البیان کے اندر لکھا تقریباً 20 حمل آپ کو ہوئے. تو پہلے حمل میں جو جڑواں پیدا ہوتے ہیں لڑکا لڑکی وہ سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. پھر دوسرے میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. اب پہلے میں جو لڑکا ہے نا پہلے حمل میں اس کا نکاح ہوگا تو دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوگا. پہلے حمل میں جو لڑکی ہے اس کا نکاح ہوگا تو دوسرے حمل کے لڑکے سے ہوگا. یعنی جو ایک حمل میں لڑکا لڑکی پیدا ہو رہے ہیں سگے بہن بھائی ہیں, اور دوسرے میں جو ہے وہ بہن بھائی وہ بھی آپس میں بہن بھائی ہیں مگر ان کا رشتہ پہلے حمل والے سے ہوگا. تو پہلے حمل میں لڑکا ہے تو دوسرے حمل میں جو لڑکی ہے اس سے نکاح ہوگا. اگر پہلے حمل لڑکی ہے تو دوسرے حمل میں جو لڑکا ہے اس سے نکاح ہوگا. تو یہ طریقہ تھا. اب پہلے حمل کے اندر پیدا ہوئے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ پیدا ہوئی ان کی بہن لیوزا. حابیل اور لیوزا پیدا ہوئے اور دوسرے جب حمل ہوا تو اس میں قابیل پیدا ہوا اور اس کی بہن اکلیما پیدا ہوئی. اب قابیل اور اکلیما بہن بھائی ہو گئے اور حابیل اور لیوزا یہ دونوں بہن بھائی ہو گئے. اب یہ ہونا تھا جو سلسلہ ہے جو سسٹم چل رہا تھا کہ پہلے عمل میں جو لیوزا ہے اس کا نکاح ہوگا قابیل کے ساتھ اور حابیل کا نکاح ہوگا جو اکلیما دوسرے عمل پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ اس سے نکاح ہوگا. قاعدہ یہ ہو گیا. اب دیکھا حابیل جب قابیل بڑا ہو, یہ بڑا سخت مزاج تھا, یہ ترش مزاج تھا. مزاج کی سختیاں انسان سے برے کام کروا دیتی ہے. دیکھیں جس میں زیادہ غصہ ہوگا نا بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی غصے پہ قابو نہیں پا سکتا, کنٹرول نہیں کر سکتا, تو برے کام میں بھی جلدی کرتا ہے, نافرمانی بھی جلدی کرتا ہے, گالیاں بکنے میں بھی جلدی کرتا ہے, لڑنے میں جلدی کرتا ہے. جی ہاں منافق کے لیے یہی کافی ہے کہ بات بات پہ جھگڑنا یہ منافق کی علامت ہے. تو یہ ترش مزاج تھا, بڑا سخت مزاج تھا. تو قابل نے دیکھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں اور اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا. یہ بڑا حسین و جمیل تھا قابل, اتنا حسین و جمیل تھا, اس کا رنگ ایسا تھا جیسے سورج کی طرح روشن چہرہ تھا اس کا. اس نے کہا میں اتنا خوبصورت ہوں اور میرا جسے نکاح ہوگا لیوزا وہ تو بڑی کم خوبصورت ہے, اور میرے ساتھ جو یہ کہہ رہے میری بہن ہوگی اکلیما یہ بڑی خوبصورت ہے, تو میرا نکاح ہوگا تو اکلیما سے ہوگا, میں لیوزا سے نکاح نہیں کروں گا. میں حسین ہوں, حسین عورت سے نکاح کرنا چاہوں گا. آدم صاحب نے بڑا سمجھایا, حضرت حوا نے سمجھایا, جو بھی اس وقت افراد تھے انہوں نے سمجھایا, مگر قابل کو سمجھ میں نہیں آیا. آخر کار جب آدم صاحب نے سمجھا دیا تو بھی کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم ایسا کرو قابل اور حابیل دونوں قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح کر دیا جائے گا. اچھا قربانی پیش کر, جس کی قربانی قبول ہوگی پھر بات دیکھی جائے گی آگے. اب کیا ہوا کہ قابل نے کیا کیا کہ گندم کی چند بالیں لے آیا, کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا, اس کو پیش کروں گا. اب حابیل نے کیا کیا, ایک جانور لے کر آ گیا. اب کہتے ہیں اس وقت سسٹم یہ تھا کہ جو قربانی کا جانور رکھا جاتا یا قربانی کے لیے جو بھی گندم اناج رکھا جاتا تو آسمان سے آگ اترتی اور جس کی آگ لے جاتی وہ قربانی قبول ہو جاتی, وہ قربانی قبول ہو جاتی. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آج جانور بھی ذبح خود کرے, کھا بھی خود لے, فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ, مگر قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے. اور ایسا نہیں کہ سب کے سامنے ہو, کسی قربانی قبول نہیں ہے, اس کی قربانی قبول نہیں, اس نے ریاکاری کی, اس نے دکھاوا کیا, اس کی قبول نہیں. آج اس دور میں نہیں ہے, اس دور میں دیکھیں آگ لے کر جا رہی ہے تو پتہ چل جاتا کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی مردود ہو گئی ہے. تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جانور لے کر آئے
تو آسمان سے آگ آئی اور آگ جانور لے کر چلے گئی، اور قابیل کا جو گندم کی بالیں تھی اسی طرح پڑی رہی، پتہ چل گیا اس کی قربانی مردود ہو گئی۔ تو آدم صاحب نے کہا دیکھو قانون یہی ہے، اب تمہارا نکاح لیوزا سے ہی ہوگا، اکلیما سے نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری سگی بہن ہے۔ اب یہ ضد پہ ہٹ دھرمی پہ آ گیا، کہا میں نکاح کروں گا تو اسی سے کروں گا، حتیٰ کہ اب اس نے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے میں باہر جا کر حابیل کو قتل کر دیتا ہوں، حابیل کو قتل کروں گا تو اکلیما سے نکاح کر لوں گا۔ اب یہ اکیلے میں چلا گیا۔ اب دیکھیے نافرمانی کیا کروا رہی ہے، ہٹ دھرمی کیا کروا رہی ہے، ترشی اور سختی کیا کروا رہی ہے۔ تو یہ قابیل اٹھا اور اکیلے میں حابیل کو لے کر چلا گیا اور کہا لأقتلنک، میں ضرور تیرا قتل کر دوں گا، ضرور تیرا قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ لیکن اگر مجھے موقع ملا تب بھی میں تمہارا قتل نہیں کروں گا، تم اللہ سے ڈرو، تم شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارے گناہ تو تمہارے ذمہ ہوں گے، اگر میرے بھی کوئی گناہ ہے تو وہ بھی تمہارے ذمہ آ جائیں گے، تم ایک انسان کا قتل کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا لأقتلنک، میں تیرا ضرور 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 قتل کروں گا۔ اب حتیٰ کہ یہی ہوا اور اسی طرح اس پر گرفت پا لی، اور کچھ ہی دیر کے اندر قابیل کو جو ہے، قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کر دیا، یعنی شہید ہو گئے۔ تو پہلا قاتل کون بنا؟ قابیل، قاتل سے قابیل، اور مقتول کون بنے، شہید کون ہوئے؟ حضرت حابیل۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی شہادتیں ہوں گی سب کا اجر حضرت حابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ پہلے شہید یہ ہوئے ہیں، اور پہلا قاتل دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، چاہے وہ افریقہ کے جنگلات میں ہو جائیں، چاہے پاکستان میں، دنیا بھر میں جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے، ان سزاؤں کا حقدار قابیل بھی ہوگا، کیونکہ قابیل نے پہلا قتل کیا ہے۔ پہلا قاتل کون؟ پہلا گناہگار کون؟ پہلا مجرم کون؟ پہلا نافرمان کون؟ جیسے قتل کیا تو پہلا زمین پہ زلزلہ آیا، اور 7 دن تک زلزلے آتے رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 7 روز تک۔ تفسیر سعدی کے اندر لکھا ہے 7 روز تک زلزلے آتے رہے، 7 روز تک، اور پھر ایسا اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ وحوش و طیور حیران و پریشان ہو گئے، سراسیمگی کا شکار ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ دنیا میں اندھیرا چھانے لگا، 7 دن سے زلزلے آنے لگے، دنیا کا ہر پرندہ ہر جانور پریشان ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ اور اس طرح پھر یہ رنگ اس کا بہت گورا تھا، خوبصورتی میں ناز تھا، تو اللہ نے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا، خوفناک سیاہ قابل کا چہرہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کی بھی سزا ہوتی ہے، جس کو حسن میں ناز تھا کہ میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے، تو اللہ نے اس کا چہرہ ہی کالا کر دیا۔ تو آج کچھ نافرمان ایسے بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر کالک مل رہے ہیں، گناہوں کی کالک مل رہے ہیں، تو وہی کالک قابل نے اپنے چہرے میں ملی، اور جب قتل کیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے خبر ہوئی تو آپ بڑے جلال میں آ گئے اور نہایت ہی غصہ کرنے لگے۔ جلال میں آنے کے بعد اپنے دربار سے آپ نے قابل کو راندہ درگاہ کر دیا، کہا اب تمہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں میرے پیارے بیٹے حضرت حابیل کو شہید کر دیا ہے، اور اسی وقت نکال دیا۔ اب یہ بھی اتنا بڑا بدبخت تھا، کہتے ہیں یہاں سے نکلا اور یہاں سے یمن میں آیا عدن کے پاس، یمن میں آیا عدن کے پاس، اور وہاں رہ کے زندگی گزارنے لگا، اور وہاں جب اس نے زندگی گزارنے لگا تو وہاں پہ اس نے نکاح بھی کیا ہے، اور وہاں شیطان اس کے ذہن میں ڈالا کہ پتہ ہے آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کیوں قبول کر لی، کیوں قبول کر لی؟ کیونکہ حابیل جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، استغفر اللہ، آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی بات سن لی اور اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور تمہاری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اب تمہیں چاہیے کہ تم بھی آگ کی پوجا کرو تاکہ تمہاری بھی قربانی قبول ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح یمن میں آ کر، عدن میں آ کر اس نے معاذ اللہ آگ کو بھڑکایا، اور سب سے پہلے جو آگ کا پجاری بنا، جس نے آگ کی پوجا کی، جس نے من دون اللہ کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا، وہ بھی سب سے پہلا مشرک کون؟ یہی قابل۔ یعنی ایک حسن نے اس کو قاتل بھی بنا دیا اور پہلا مشرک بنا دیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی اور کی پوجا نہیں ہوتی تھی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی تھی، تو پہلا مشرک بھی بنا تو یہ قابل بنا ہے۔ دنیا میں سارے سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، ہر جگہ کا پانی صرف میٹھا ہوتا تھا۔ جب اس نے پہلا قتل کیا تو کچھ کھارا ہوا، پھر دنیا میں دوسرا قتل ہوا، پھر کھارا ہوا، تیسرا قتل ہوا، پھر کھارا ہوا، اس طرح کی دنیا میں قتل بڑھتے چلے گئے اور زمین میں میٹھا پانی نایاب ہوتا چلا گیا۔
آج بھی دیکھ لیں آپ، 7 جو سمندر ہے 71% جو ہے پوری دنیا کے اندر پانی ہے، اور تقریباً سمجھے کہ 95% جو پانی ہے وہ کھارا ہے. تو قرب قیامت میں کتنا پانی بچ جائے گا، کتنا پانی میٹھا کم رہ جائے گا. اور ویسے بھی سائنس کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی جگہوں میں، آنے والے دنوں میں جو جنگیں ہوں آنے والے دنوں میں، تو کہاں ہو سکتا ہے پانی پہ لڑی جائے کہ میٹھا پانی اتنا نایاب ہوتا چلا جائے گا. آج بھی سمندر کے پانی کو قابل استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو ہے اس کی نمکینی ختم کی جا رہی ہے. تو آئیے دوستو، ہمیں بات کا چلا مکمل ہو چکا. آج ہی پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے اللہ کی اطاعت کرے. کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، آپ کی شادی کے لمحات آ جائے یا گھر میں کوئی میت کی بات آ جائے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے یا زکات دینے کی بات آ جائے، کوئی بھی بات آ جائے، آپ اللہ کے لیے جھکیں، اللہ کی اطاعت دیکھیں. یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر بات میں سوچتے ہیں نا، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. چھوڑ دیں، میرا رب کیا فرمائے گا، میرے رب کا حکم کیا ہے، اطاعت خداوندی کیا ہے، رب کا فرمان کیا ہے. یہ سوچتے رہو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. آپ سوچ رہے ہیں ہم شریعت کے پابند ہیں. کس کے پابند ہیں؟ آواز سے بولیں، کس کے پابند ہیں؟ کس کے پابند ہیں؟ شریعت کے پابند ہیں. احکام شریعت کے پابند ہیں، احکام خداوندی کے پابند ہیں، احکام اسلام کے پابند ہیں. مرضی مصطفیٰ کیا ہے، مرضی خداوندی کیا ہے، میرے رب کی چاہت کیا ہے، چاہت مصطفیٰ کیا ہے. اگر ہم یہ سوچیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. پھر وہی بات کروں گا جس سے شروع کی تھی کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرے. آج آپ نے کوشش کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تراویح پڑھنے کی پڑھ لی نا ماشاءاللہ. اسی نیت کر کے سوئیں کہ آج بھی انشاءاللہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے، فجر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی روزانہ فجر کے بعد. فرض علوم کے بارے میں ہمارے امام صاحب علامہ نور عالم برکاتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فجر کے بعد انشاءاللہ سنت اور فرض کے درمیان بیان فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ فجر میں پورے رمضان کریں گے انشاءاللہ. اور تراویح کے بعد انشاءاللہ تعالی میں کوئی قرآن کا ایک واقعہ اور اس کے بعد جو اسباق ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، وہی 12 سے 15 منٹ انشاءاللہ. اگر ہو سکتا ہے 3-4 منٹ لیٹ ہو گئے ہوں، کل سے انشاءاللہ 12 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.